کامیاب زندگی گزارنے کے گر۔ کلاس روم طلباء اور طالبات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے کالج کے وزٹنگ پروفیسر انصاری ہیں۔ آپ مفکر، دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر بتائیں گے۔ ان کے کئی لیکچر ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہو ان کے لیکچر میں باقاعدگی سے شریک ہوں۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتے اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر انصاری نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے۔ وہ یہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انصاری نے بلیک بورڈ پر ایک بڑا سفید کاغذ چسپاں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نقطہ ڈالا۔ پھر اپنا رخ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ طالب علم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ سر بھی کمال کرتے ہیں، کل لکیر کھینچی تھی، آج نقطہ بنا دیا ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے، لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کوتاہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر 100 لوگوں سے پوچھیں تو کم از کم 80% کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے اور 20% کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے۔ دونوں صورتوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ مثبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں۔
ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جیسے روایتی جملہ ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ یہ دو راہی فیصلہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورتحال میں صرف نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔